اور اس کے ساتھ جو لکڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ لکڑی بھی آج سے 1400 سال پرانی لگ رہی ہے۔ اور یہ اس گھر کا خوبصورت ترین صحن ہے جہاں پہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں کھیلا اور کودا کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں سیدھا اندر اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہائے، ہیلو، السلام علیکم۔ میں ہوں سادل پاکستان سے۔ سادل ورلڈ ریئیکٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو ہم نے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت گھر دنیا میں دیکھے ہیں۔ کوئی کس شہر میں گیا ہوتا ہے، وہاں خوبصورت گھر دیکھ کر آتا ہے، بتاتا ہے یار میں نے فلانی جگہ بہت ہی خوبصورت گھر دیکھا۔ کوئی ملک سے باہر گھومنے گئے ہوتے ہیں، وہاں رائل فیملی کے محلات نما گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ یار ہم نے بہت ہی خوبصورت گھر دیکھے، اللہ پاک دے گا تو ہم ایسا گھر بنائیں گے، ویسا گھر بنائیں گے۔ بہت سے گھر ہم نے نیٹ پہ بھی دیکھے ہیں، اچھے لگتے ہیں ہمیں، تعریف کرتے ہیں ہم۔ لیکن آج ہم جس گھر کی بات کر رہے ہیں وہ پوری کائنات کا سب سے حسین گھر ہے۔ وہ گھر ہے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر۔ آئیے آپ اور ہم مل کے خوبصورت گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلیں۔ چلیں جی دوستو، کائنات کے سب سے خوبصورت اور حسین ترین گھر کی اندر جا کر میں مکمل طور پہ آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ ویسے تو باہر یہ باڑ بھی لگی ہوئی ہے، کانٹے دار خاردار تار آپ کو دکھائی دے رہی ہے، نو انٹری کا سائن بورڈ ہے، لیکن انشاءاللہ اندر جا کر میں آپ کو اس گھر کی مکمل طور پہ زیارت کراؤں گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آنا تھا اور میں یہاں پہ آیا تھا زیارت کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا چلیں ویڈیو بنا کر آپ سب کو بھی اس خوبصورت ترین گھر کی زیارت کراتا ہوں۔ یہ آپ اوپر لکڑیاں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں ویسی کی ویسی پرانی، اور یہ پرانے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 1400 سال پرانے۔ یہ یہاں پہ کوئی دروازہ تھا شاید جو بعد میں بند کیا گیا ہے، اور یہ اینٹیں آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ اوپر، یہ بھی بعد میں آئی تھنک تعمیر کی گئی ہے، لیکن نیچے جو ہے وہ پرانی کی پرانی کنسٹرکشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو لکڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ لکڑی بھی آج سے 1400 سال پرانی لگ رہی ہے۔ اور یہ اس گھر کا خوبصورت ترین صحن ہے جہاں پہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں کھیلا اور کودا کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں سیدھا اندر اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جہاں آ کر میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آج سے 1400 سال کی گئی سب سے خوبصورت ترین انجینئرنگ یہ اس گھر کی ہے، اور کتنا زیادہ خوبصورت اس وقت یہ گھر ہوگا جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس صحن میں کھیلتے اور کودتے تھے۔ اس وقت خستہ حالت اور کھنڈرات جیسی شکل پیش کرنے والا یہ گھر اس وقت کتنا خوبصورت ترین گھر ہوگا جب آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر آیا کرتے تھے، اور ساتھ میں 2 میناروں والی مسجد منارتین بھی واقع ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، اور سیدنا فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آیا کرتے تھے۔ یہ سائڈ آپ اس گھر کی ملاحظہ کریں کہ نیچے جتنے بھی پتھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی پتھر ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے لگائے گئے ہیں، اور یہ ایک دروازہ آپ کو مین دکھائی دے رہا ہے جو کہ آگے سے اس وقت بند کیا گیا ہے۔ تو خوبصورت ترین سمجھ لیں کہ اس کی ڈیزائننگ تھی اس وقت کے حساب سے۔ ساتھ میں وہ کنواں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ کنواں ہے جو کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے ساتھ تھا، اور جہاں سے وہ پانی بھرا کرتی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے حجاج کرام عمرہ کرنے اور حج کرنے یہاں پہ آتے تھے، اور اس گھر کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں کے پانی کو بھی پیتے تھے اور ساتھ بھی لے جاتے تھے۔ اب جتنے بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں وہ اس گھر اور کنویں کی باہر سے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی انتظامیہ نے اس گھر کو مکمل طور پر کانٹے دار اور خاردار تار سے بند کر دیا ہے۔ اس گھر کے اندر اب کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یعنی کہ ایشیا والی سائڈ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کو عادت بنی ہوتی ہے کم تعلیم کی وجہ سے کہ وہ ان مقامات پہ جا کر یا تو سجدہ کرتے ہیں یا پھر مٹی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شرک اور بدعت میں آتی ہیں۔ بہرحال یہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ انس اور محبت تھی۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمہ الزہرا سے ملتے تو ہمیشہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کے سر کا بوسہ لیتے۔
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت جمی بن عمیر التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا لوگوں میں سے کون سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سیدنا حضرت فاطمہ۔ تو دوبارہ پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدنا فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگ گئیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی، تو پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں۔ تو بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اے فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ویڈیو میں بہت پیارے ہی حسین کائنات کے گھر کی زیارت کری ہے۔ وہ صحن ہم نے دیکھا جس میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتے تھے۔ ہم نے وہ گھر بھی، وہ مسجد بھی دیکھی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ اس کنویں کی بھی زیارت کری جس سے آپ پانی بھرا کرتی تھی اپنے گھر کے کاموں کے لیے۔ آپ خاتون جنت تھیں، اس کے باوجود بھی اپنے گھر کا کام آپ خود کرتی تھیں۔ ہمارے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ خاتون جنت تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تو آسمان سے کیا کچھ ان کے لیے نازل نہیں ہو جاتا، لیکن وہ ہمارے لیے مثال بنی ہم عورتوں کے لیے کہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرو، اس میں عبادت ہے اور ثواب بھی ہے۔ ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پلنگ پہ بیٹھا کرتی تھیں، یا آپ کے والد آپ کے آنے کے باوجود اٹھتے تھے کہ نہیں میری بیٹی آئی ہے، اپنی جگہ خالی کرتے تھے کہ میری بیٹی کو میں پیار سے بوسہ دوں۔ آج کل یہ ماحول ہمارے گھر میں نہیں ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے یا والد صاحب بیٹھے ہوئے تو بیٹیوں کو بوسہ نہیں دیا جاتا ماتھے پہ۔ آج کل کے ماحول کی ہم کیا ہی بات کریں، لیکن ہم خاتون جنت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ حضرت علی کی پیاری اور لاڈلی زوجہ تھیں، آپ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی شہزادی اور جنت کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری والدہ۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ بات بولا کہ میں آج رات کو دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ آپ روئیں اس بات کو سن کے، لیکن اگلے ہی پل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ فاطمہ اپنے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں تم سے ملوں گا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا خاتون جنت کہتے ہیں، جنت میں داخل ہونے والی وہ پہلی خاتون ہوں گی۔ آپ کو اس گھر کی زیارت پسند آئی ہے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت گھر کی زیارت آپ نے اور ہم نے مل کر کی ہے، تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کتنا مزہ آیا اس کائنات کے خوبصورت گھر کو دیکھ کر۔ ویسے بھی تو ہم کمنٹ کرتے ہی ہیں نا اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر، تو کائنات کے سب سے حسین گھر کو دیکھ کے ہمیں کتنا مزہ آیا یہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور لائک بھی ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور اچھی ویڈیو لے کے۔ السلام علیکم۔